أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد وارسل فرسل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوب هستید همه شما دوستان و عزیزان؟ الحمدللہ ما خوبیم، شما خوبی آقا؟ خوب و متشکرم. شب همه شما دوستان بخیر. شب شما هم بخیر آقا۔ انشاءاللہ وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. شما شما هم هم الحمدللہ آقا۔ سلامت باشید. زنده باشید. زنده باشید۔ خب کردار فاطمه سلام، شما خوب هستید؟ کردار فاطمه صدای شما نمیرسد. کردار فاطمه دوباره چیز کن، دوباره جوین کن، صدای شما نمیرسد. خوب رئیس خانم سلام، شما خوب هستید؟ سلام، من خوبم. شما خوبی؟ خوبم، ممنون. حالتون چطور است؟ بله من خوبم. شما خوبی؟ خوبم، ممنون. خانواده شما خوب هستند؟ بله آنها خوب هستن. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوب هستند. دوست بله شما واژه های جدید نوشتید؟ نه بلا چرا ننوشتید رئیس خانم؟ خیلی خوب. صدای من میرسد به همه شما دوستان؟ بله آقا. دوستان بله، من بله. میخوانم شما تکرار کنید، گوش کنید لطفاً. زهرا خان درانی، شازیه، شاهین فاطمه، بله آقا۔ بله لطفاً گوش کنید و تکرار کنید. درس چندم؟ درس 17. درس 17 درس 17 بخوانید. همه بخوانید. آمیختن، آویختن، آمیختن. آمیختن، بله آمیختن. آمیختن یعنی ملانا، ملانا، مخلوط کرنا. جیسے دہی میں چیزیں ملا کے پھر وہ کرتے ہیں نا، بله پھیٹتے پھیٹنا. بله آمیختن. آویخته، آویخته. آویختے، بله آویخته یعنی آویختن سے ہے یہ. آویختن یعنی لٹکنا، لٹکانا. آویخته لٹکا ہوا، آویخته لٹکا ہوا. ہر بله کردار فاطمه لطفاً تکرار کنید. حفیظ فریض خانم، زهرا لطفاً. بله. اب سب جانتے ہیں افسوس کے وقت جو گہری سانس لیتا ہے افسوس کے وقت انسان گہری سانس لیتا ہے نا، کہتا ہے از بہرے ہے. از بہرے، بہرے، بہر یعنی لیے. از بہرے یعنی برائے، برائے. فارسی میں برائے کے لیے آتا ہے از بہرے، لیے. اژدہا، اژدہا. اشدہا، اژدہا تو آپ جانتے ہیں بڑا تو سانپ ہوتا ہے، اژدہا کہتے ہیں. بلے، صوبان. انگبین، 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 انگبین. دوستان انگبین، انگبین یعنی شہر کو کہتے ہیں اصل، اصل شہر. انگبین شہر، اصل انگبین. انگبین، انگبین، ہنی، ہنی شہد. چاہ، 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 چاہ. کنواں، کیونکہ نظم میں بہت سی چیزیں شارٹ ہو جاتی. چاہ کی شارٹ فارم ہے یہ. وزن برقرار کرنے کے لیے زہرا صدائے من میر اسد، زہرا خان درانی ہو جا رہا ہوں. زہرا اینجا دقت بھی فرمائیں دوستان. اشعار کا ہو جاتا ہے. حیران، حیران یعنی پریشان، سرگردان. خیر، خیر، خیر. گروہ کو کہتے ہیں گروہ، 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 گروہ. رئیس شما حرف نہیں میزنی، آپ کا تو مائک بھی بند ہے. اسے مولانا بول رہی ہوں، میں بول کے بند کر دے رہی ہوں.
بھلے روح روح یہ فرمائے روح 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 یعنی چہرہ چہرے چہرہ صورت رسن 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 رسی یعنی رسی زار رسی زار 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 آپ نے اردو میں بھی سنا ہوگا آپ نے اردو میں بھی سنا ہوگا حال زار پہ زاری میرے ترس کھاؤ میرے حال زار پہ ترس کھاؤ حال زار پریشان حال پریشان حالی مصیبت شد زیاد زے از کی شارٹ فارم ہے نظم کی وجہ سے شعر کی وجہ سے شد زیاد زیاد مت پڑھیے گا زیاد یعنی بہت سا زے الگ ہے یاد الگ ہے زیاد شد زیاد یعنی بھلے شد ازیاد یعنی بھلا دیا ازیاد رفت بھلے بھلا دیا متوجہ شدی آقا امان خان کو ذرا بتائیے کہ کر کے غائب ہونے شروع ہو گئے لوگ دیکھیے پہلے شازیہ زہرا خان درانی غائب ہوئی اب آقا امان خان غائب ہو گئے متوجہ ہستی دوستان یا نا بلے آگا بلے آگا دقت بفرمائے انجا فقط انجا دقت بفرمائے دقت فرمائیں خیلی خوب چار نہیں امید آقا امان خان پہلے آگے کس کا مائک ڈسٹرب کر رہا ہے آگے ابرار کے نام سے کون ہے آپ کا مائک ڈسٹرب کر رہا ہے مائک بند رکھیے خوب دقت بھی فرمائی روح شد سے شہد اصل شہد اصل طعمے پہلی کتاب یاد ہے بھول گئے پہلی کتاب میں طعمے ورڈ آیا تھا کہ ایک شیر جو ہے ایک کسی جانور کو منہ میں دبائے ہوئے تھا لقمہ بڑا جانور جو چھوٹے جانور کا شکار کرتا ہے اسے کہتے ہیں طعمے لقمہ بنا لینا طعمے عرین کسے کہتے ہیں جھاڑی عرین یعنی جھاڑی عرین عیان عیان ایان اردو میں دیکھا ہوگا عیان بھی ہے نیہا بھی ہے عیان نیہا عیان واضح نیہا پوشیدہ عیان عیان یعنی پوشید آشکار فرد بھلے فرد کہتے ہیں ویسے تو شخص کو کہتے ہیں پرسن کو لیکن فرد کے معنی تنہا کے بھی ہیں یہاں اس نظم میں فرد یعنی تنہا قرین قرین کردار فاطمے سزائے شما نمی رسد کردار فاطمے شما چرا حرف نمی زنی من انجا میں پاگل تو رہی ہوں کردار فاطمہ کہ میں آپ لوگوں کے لیے دہرا رہا ہوں مجھے تو آتا ہے میں آپ لوگوں سے کرانا چاہ رہا ہوں مگر آپ لوگ نہیں بولیں گے تو پھر فائدہ کس کا ہوگا سزائے شما نہیں کر سکتے کردار فاطمے میں قرین بلے قرین بلے قرین قطر آسا آسا کے معنی مانند کے آتے ہیں قطر آسا یعنی قطرے معنی یعنی قطرے کی طرح قطرے جیسا قار یعنی تہ گہرائی جو تہ ہوتی ہے کسی بھی چیز کی کنویں کی تہ کام اگر آپ لوگوں نے تجوید پڑھی ہوگی تو اس میں بتا دیں کام کالا کام نیچے کا کام یعنی کام یعنی ویسے تو دہان منہ کو کہتے ہیں منہ متوجہ شدی کمر ویسے اسے کہتے ہیں کمر کا یعنی ظاہر سی بات ہے درمیان کمر کی ہائٹ کا کمر کا یعنی درمیان بیچ متوجہ ہے گریختن بھاگ جانا فرار کرنا تیزی سے گریختن گسیختن پارا کرنا پھاڑنا توڑنا گشودن یاد ہے گرہ گشائی درد کا نام گرہ گشائی گرہ کھولنے والا بلے ماست یعنی جو شراب پی کے مست ہو جاتا ہے مدھوش نشیب گہرائی نوش پینا
نے سینا نے 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 یہاں بھی وزن برقرار کرنے کے لیے نے کر دیا یعنی نہ نہیں نیش 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 ڈنک یعنی ڈنگ ڈنک ڈنک ڈنگ سانپ کا بچھو کا جن کے پاس ڈنک ہوتے ہیں اس ڈنک کو کہتے ہیں نیش ودود 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 بہت مہربان خدائے ودود بہت مہربان خدا شاہین فاطمے آغی محمد علی حسین خان آغی کلدیپ بلے آقا کردار بلے فاطمے فریض خانم ودود یعنی بہت مہربان ودود ہوشش السرف ہوشش السرف السرف یعنی اس کا ہوش ختم ہو گیا یعنی حواس باختہ ہو گئے بوکھلا گیا ہوشش السرف یعنی حواس باختہ ہو گئے اب سمجھ میں عقل یعنی کیا کہتے ہیں نا سمجھداری کھو گئی ایک دم سے ہوتا ہے نا حواس باختہ ہونا دوستان بلے بلے پاک کنام نوشتی بلے آقا پہلے بودن درسته هیفتم درس چندم درس هیفتم درس کی دو درس هیفتم بکرا حالا دقت کنی خیلی دقت کنی دوستان داستان آپ نے سنی ہوگی کسی نہ کسی طرح سے ہندی میں یا کسی اردو کی کتاب میں ضرور کہیں نہ کہیں سنی ہوگی آپ نے متوجہ است ہمیں شما دوستان بلے آقا خیلی خوب دقت بھی فرمائی دلا کتاب ششم درس ہفتہم درس الان دقت حکایت حکایت یعنی داستان کہانی درس ہفتہم دقت کنید خیلی دقت کنید آقای امان خان فریض خانم کردار محتم آقای کلدیپ سنگھ آقای محمد حسین خان رئیس خانم بلے آقا ہمیں خیلی دقت میں فرمائید خیلی دقت میں فرمائید بلے خیلی دقت میں فرمائید در بیابان آن یکی می رفت فرد شیر مستی دید او را حمله کرد در بیابان جنگل میں بیابان میں آن یکی یعنی ایک شخص می رفت فرد تنہا جا رہا تھا یعنی جنگل میں بیابان میں ایک شخص تنہا جا رہا تھا شیر مستی دید ایک مست مگن شیر کو دیکھا پورا حملے کرد اس کے اوپر حملہ کیا آن جوان بے گریخ از شیر عرین وہ جوان بھاگا تیزی سے بھاگا از شیر عرین اس جھاڑیوں کے شیر سے بھاگا تیزی سے بھاگا با دلی صد بیم و وحشت اسقرین با دلی صد بیم سینکڑوں 100 خوف کے ساتھ 100 ڈر کے ساتھ 100 ڈر بلے دلی صد بیم 100 ڈر کے دل کے ساتھ وہ وحشت اسقرین اور اس کے قریب ہونے کے ڈر سے وحشت سے بھاگا رشتے امید او بے گسیختے بلے رشتے امید او بے گسیختے دیکھیے بے لگا دیتے ہیں ماضی میں بھی یاد ہے بلے رشتے امید امید کی جی جوڑ امید کا جوڑ اس کی امید کا جوڑ بے گسیختے ٹوٹ گیا پارا ہو گیا دید در چاہی رسن آویختے یعنی در چاہی رسن آویختے دید یعنی اس نے دیکھا ایک کنویں میں لٹکی ہوئی رسی کو ایک کنویں میں لٹکی ہوئی رسی کو اس نے دیکھا یا آپ لوگوں نے ضرور کہیں نہ کہیں یہ کہانی ضرور سنی ہوگی اس کی امید کے پار ٹوٹ گئے اور پھر کیا ہوا ایک کنویں کے اندر ایک لٹکی ہوئی رسی کو دیکھا آن رسن بے گرفت و اندر چاہ شد اس رسی کو لیا پکڑا بے گرفت پکڑا و اندر چاہ شد اور کنویں کے اندر لٹک گیا کنویں کے اندر ہو گیا زہرا شما کجا رفته بودی اگر کال آ گئی تھی اینجا دقت کنید خیلی دقت کنید اینجا دقت در بیابان آن یکی می رفت فرد بیابان میں وہ ایک جا رہا تھا تنہا فرد یعنی تنہا یعنی بیابان میں وہ ایک شخص تنہا جا رہا تھا شیر مستی دید ایک مست و مگن شیر کو دیکھا پورا حملے کر کے اس نے اس پہ
حملہ کیا. آن جوان بے گریخ از شیر عرین، وہ جوان بھاگا تیزی سے، از شیر عرین، اس جھاڑیوں کے شیر سے تیزی سے بھاگا. بادلی اور جانب صدبین، شیر سے مطلب کیا ہوا؟ یعنی جنگل کا شیر، یعنی خطرناک شیر، جھاڑیوں کا شیر، ہاں خطرناک مطلب شیر. اچھا. شاہین فاطمہ صدائے منمیر اسد، بادلی زہرا، بادلی صدبیم، صوب خوف کے دل کے ساتھ، وہ وحشت از قرین، قرین قرین نزدیک، نزدیک کی، اس کے نزدیک ہونے کی وحشت سے بڑی تیزی سے وہ جوان بھاگا. رشتہ امید او، اس کی امید کے تار بے گسیختے ٹوٹ گئے. دی در چاہید، اس نے کنویں میں دیکھا، رسن آویختے، لٹکی ہوئی رسی کو. آن رسن بے گرفت، اس رسی کو پکڑا، وہ اندر چاہ شد، اور کنویں کے اندر ہو گیا، یعنی اندر لٹک گیا. لیکن طالب چاہ شیرش از ہمراہ شد، طالب چاہ یعنی کنویں کے اوپر لب پر، یعنی بالکل اوپر، شیر اس کے ساتھ ہو گیا، یعنی اوپر بیٹھا رہا، اوپر تھا وہ. لیکن بر سر چاہ شیر نر بے نشست، و او قطر آسا اندر آن چاہ شد فرو. برسر چاہ، چاہ شارٹ فارم ہے کنویں کی، برسر چاہ کنویں کے اوپر، شیر نر بہادر شیر بیٹھ گیا، و او اور وہ جوان، قطر آسا، قطرے کے مانند اس کنویں کے اندر ہو گیا، فرو ہو گیا، داخل میں اندر ہو گیا. ولی لیکن نیم راہ چاہ، کنویں کے آدھے راستے میں، چو طے کرد آن پسر، لیکن جیسے ہی کنویں کا آدھا راستہ اس نے طے کیا رسی سے لٹک کے، اس پسر نے، اس لڑکے نے، بر نشیب چاہ، کنویں کی گہرائی میں، افتادش نظر، اس کی نظر پڑی. کیا دیکھا؟ اشتہائی دید، ایک اشتہا دیکھا، بے گشود دہان، منہ کھولے ہوئے، کہ اندر ایک اشتہا ہے منہ کھولے ہوئے، منتظر، بے گشود دہان، منتظر یعنی اس کے انتظار میں ہے، تاتو میں سازت آن جوان، تاکہ اس جوان کو لقمہ بنا لے. پوشش استرف، اس کے حواس واختہ ہو گئے، اس کے حواس واختہ ہو گئے، کی ہوشیاری چلی گئی. ورنگ از رخ پرید، اور چہرے سے رنگ رنگ بدل گیا. اڑ گیا. پریدن سے مانا اڑنا. خون دل از دیدش بر رخ دوید، خون دل اس کی آنکھوں سے چہرے پر دوڑنے لگا، ڈر کے مارے. ناگہانش آمد آوازی بے گوش، ناگہان اچانک سے ایک آواز اس کے کان میں آئی. سوئے بالا دید، اوپر کی طرف دیکھا، وہ دید آنجا دو موش، اس نے وہاں دیکھا دو چوہوں کو. ریسمان رامی بریدن، اے ودود، رسی کو کاٹ رہے تھے، اے میرے خدا. اوپر شیر، نیچے اژدہا، بیچ میں چوہے رسی کاٹ رہے ہیں. رشتہ عمرش ہمی برن زود، اس کی عمر کے جوڑ کو ہمی برن توڑ کاٹ رہے تھے، جلدی اس کی عمر کے رسی کو کاٹ رہے تھے، یعنی اس کی عمر کو تمام کر رہے تھے. توجہ شو جی. بھلے سبھی ہاتھوں کے پیچھے پڑے تھے. بھلے. تابینی رسن بے گسیختے، جب اس نے دیکھا رسی کو کٹتا ہوا، خون ان بیچارے در چاہ ریختے، اس کا خون بیچارے کا کنویں میں ٹپکتا ہوا، یعنی یہ کہ میں مر جاؤں گا. تابینی فتد، کیا ہے فتد؟ افتد کا شارٹ فارم ہے فتد. تابینی فتد در قار چاہ، جب اس نے دیکھا، نگاہ پڑی، در قار چاہ، کنویں کی گہرائی میں، تو گردد اژدہارا، اگر وہ نیچے دیکھے کنویں کے تہہ میں تو اژدہے کا لقمہ بن جائے گا. چون کے دید آن ماجرارا آن جوان، جیسے ہی اس نے اس ماجرے کو اس جوان نے دیکھا، مانند مسکین و غریب کی طرح، زار پریشان حال و حیران درمیان میں لٹکا ہوا، حیران و سرگردان اور پریشان حال. ولی درمیان چاہ، کنویں کے درمیان میں، نگون آویختے، وہ بدبخت، جائے اشک از دیدہا خون ریختے، آنسوؤں کی جگہ اس کی آنکھوں سے خون ٹپکتا ہوا. دید ناگاہ شارٹ فارم ہے ناگاہ کی، اچانک دیکھا اس نے، خیل زنبور اصل، مدو مکھیوں کا گروہ دیکھا، یعنی مدو مکھیوں کا چھتا دیکھا. در کمرگاہ چاہ ایشان را محل،
कमरगाह है चा कुएं के बीचों बीच, कुएं की जो कमर होनी चाहिए उसके, यानी कुएं के बीचों बीच ईशान रा महल उनका मकाम था मधुमक्खियों का। अंगमीनी अजदहा नशरीख दे, शहद उसके मुंह से यानी मधुमक्खियों के दहा निशान उनके मुंह से टपकता हुआ। अंगबीन बाखा को जहर आमीख दे, लेकिन वो शहद मिट्टी और जहर से मिला हुआ, इसके लिए तो खतरा ही था। शुद्ध बेआन खाक असल आलूद शाद, शुद्ध बेआन खाक असल आलूद शाद, वो जवान उस मिट्टी मिले हुए शहद से खुश हो गया। अजदहा व मूश व शीर शुद्ध से याद, अब उसने जब शहद देखा ताजा ताजा ओरिजिनल, तो अब क्या हुआ, अजदहे को, चूहे को वो, और शेर को ज़ियाद, शुद्ध ज़ियाद जहन से निकल गया, भूल गया कि मेरे ऊपर शेर भी बैठा है, नीचे अजदहा भी है और ऊपर रस्सी काटते हुए चूहे भी हैं, इन सबको वो भूल गया शहद के खातिर। शहद जब दिखा उसे, शुद्ध फरामोश के अंदर चाह चीज, उसे फरामोश हो गया कि कुएं के अंदर क्या है। लब गुशूदे मुंतजिर अज़बहर कीस, मुंह खोला हुआ अज़बहर कीस, किसके लिए वो मुंतजिर है, सब भूल गया शहद के खातिर। या चरा आन शीर बासद एहतमाम, या क्यों वो शेर सो एहतमाम के साथ पहन कर दे बर रसन बेगुशूद काम, फैलाए हुए रस्ते के ऊपर मुंह खोले हुए, ये भूल गया कि ऊपर शेर भी है नीचे अजदहा भी, किसके लिए इंतजार कर रहा है। आन रसन बेगिरफ्त, इसने उस रस्सी को पकड़ा, बा ये दस्तखीश, अपने एक हाथ से उस रस्सी को पकड़ा, नहीं एक हाथ छोड़ा और एक से पकड़े रहा। दस्त दीगर सूये शहद आबुर्द पी, दूसरा हाथ शहद के पास लेके आया आगे। तारबूदी, ताकि वो चुराए, उठाए, छीने, लख्ती यानी थोड़ा, अज आन बहरनूश, उसमें से थोड़ा सा निकाले, चुराए, बहरनूश खाने के लिए, नोश फरमाने के लिए। लेकिन मी रसीदश पर बदन सद नीश नूश, लेकिन उसके बदन पर सोइयों डंक पहुंचे, डंक लगे, लेकिन उसके बावजूद भी नूश, उसने खाया शहद, उसे परवाह नहीं थी कि डंक मारे जा रहे हैं मेरे, तो उसने तो शहद खाने से मतलब है। अब आप इसे सुनिए, ये एक हमारी जिंदगी के लिए ये कहावत वो है, ज़रबुल मसल है ये। हस्त इन दुनिया चाह, ये दुनिया, वो जो कुआं है वो हमारी दुनिया है, वो उम्रत रसन, और ये जो उम्र है तुम्हारी, ये रस्सी है, यानी ये दुनिया कुआं है और आपकी उम्र रस्सी है। इस रस्सी को पकड़े हुए आप इस दुनिया में है, यानी उस उम्र को लिए हुए आप, अपनी उम्र को लिए हुए इस दुनिया में है। रूज और शब हस्तन मुशान बी सुफन, और ये जो दिन रात गुजर रहे हैं, गोया ये आपकी उम्र की रस्सी काट रहे हैं, आपकी उम्र को कम कर रहे हैं। ये रूज और शब हस्तन मुशान बी सुफन, और ये दिन रात बेसुफान यानी बगैर बोलने वाले चूहे हैं, जो मुसलसल हमारी उम्र को काट रहे हैं, दिन रात जैसे जैसे गुजर रहे हैं। इसमें ये भी है ना, एक काला चूहा एक सफेद चूहा, तो काला चूहा रात, सफेद चूहा दिन। तो ये जो कहावत है बनाई गई है कि दुनिया कुआं है और हमारी उम्र रस्सी है, पकड़े हुए खड़े हैं, और इस रस्सी को कौन चूहे काट रहे हैं दिन रात, जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं हमारी उम्र घट रही है। रिश्ते उम्र तूरा लैलो नहार, तुम्हारी उम्र के जो ये जोड़ हैं, तार हैं, ये दिनों रात, पार साजत लहजे लहजे तार तार, ये दिन और रात पारा कर रहे हैं, लम्हा लम्हा तार तार कर रहे हैं। अजदहा कब्रस, और ये जो अजदहा नीचे बैठा है इंतजार में, ये कब्र है, कब्र हमारे इंतजार में है। वह बेगुशूदे दहान, और मुंह खोले हुए है। मुंतजिर तपारे गर्तद्रिस्मान, वो मुंतजिर है कि रस्सी कब पारा हो, यानी आपकी उम्र कब खत्म हो, मुंतजिर है कब्र आपको लेने के लिए। मर्ग बाशत शीर मस्ते पुरगुरूर, और ये जो मौत है ये मस्त मगान और पुरगुरूर शेर है, जो ऊपर बैठा है आपके, हर वक्त आपके ऊपर सवार है, मौत कभी भी आ सकती है। ताकि शद जान तूरा अस्तन, ताकि वो तुम्हारी जान को बदन से निकाल ले जबरदस्ती, जोर यानी सख्ती से, जोर के साथ। माल दुनिया अंगबीन व अहले आन जुमले जंबूरन, दुनिया का जो माल है वो शहद है, जिसके खातिर हमने मौत को भी बुला रखा है, कब्र को भी बुला रखा है, दिन रात गुजर रहा है, हमारी उम्र घट रही है, सबको बुला रखा है हमने माल के खातिर। हमें पता नहीं है कि भाई उम्र मौत हमारे इंतजार में है,
جی دن رات ہماری عمر کو کم کر رہے ہیں جی، اور موت پیچھے پیچھے ہے. ہم نے دنیا کے مال کے خاطر، تو اس دنیا کا جو مال ہے وہ شہد ہے. وہ اہل آن جملے زمورن، اور دنیا والے سب مدھو مکھیاں ہیں. نے گرگی ایان نہ کہ کاشتکار بھیڑیے. اب یہ مسلسل ہمارے ڈھنک مار رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہم مال دنیا کے خاطر سب کچھ بلائے بیٹھے ہیں. ملا احمد نراقی ایک بہت بڑے عالم گزرے قدس سرہ، مثنوی تاقدیس. ٹھیک ہے، زبردست ہے داستان قصہ. بھلے بلے آغا. ہم نے کل میں ہوا ترکیب بھائی تازے تازے یعنی نیو پڑھ لو. آئیے آگے دیکھیے. آج نقطہ ہے. نقطہ کس کے بارے میں ہے؟ قطر آسا. بے واجہائی مرکب زیر، نیچے کے مرکب کلمات پہ توجہ کیجئے. قطر بے آسا، قطر آسا یعنی مانند قطرے. سیل آسا یعنی مانند سیل. برق آسا بجلی کی طرح، یعنی کہتے ہیں نا برق آسا میں دوڑا ہوا گیا، میں نے بجلی کی طرح دوڑا ہوا گیا. رعد آسا امان طور کے متوجہ شدی، جیسا کہ آپ متوجہ ہو گئے. پسوند آسا بے معنی یہ مانند و مثل میں آیت. آسا جو پسوند ہے مثل اور مانند کے معنی میں آتا ہے. متوجہ شدی دوستان. بیشتر بیدانی میں ملا احمد نراقی کے بارے میں. اللہ میں ملا احمد نراقی، علامہ ملا احمد نراقی در 14 میں جمادی الثانی، 14 جمادی الثانی، محرم صفر ربیع الاول ربیع الثانی جمادی الاول جمادی الثانی کے مہینے میں. چاند کا جو جمادی الثانی کا مہینہ ہے 1185 ہجری قمری، در خاندان علم و فضیلت، علم و فضیلت والے خاندان میں، در نراق دید بے جہان گشود. نراق ایک شہر ہے، ایک علاقہ ہے، وہاں پر بے دید بے جہان گشود آنکھیں دنیا میں کھولی یعنی پیدا ہوئے. وہ دوران نوجوانی و جوانی را در شہر کاشان گزران، انہوں نے جوانی کا زمانہ، نوجوانی اور جوانی کا زمانہ شہر کاشان میں گزارا. کاشان ایک سٹی ہے. وہ در محضر پدر بزرگوارش، اور اپنے پدر بزرگوار، اپنے بزرگوار اور قابل احترام والد کے حضور میں، سامنے. کون تھے ان کے والد بزرگوار؟ محقق بزرگ، بہت بڑے ریسرچ کرنے والے ملا مہدی نراقی. ملا مہدی نراقی کے حضور میں بے تحصیل دورہائی مقدمات، مقدمات یعنی ابتدائی علم کا حصول، سطح و خارج علوم اسلامی پردہ، اور درس خارج علوم اسلامی اور پائے تک کا انہوں نے ان سے اپنے والد سے پڑھا. وہ از ہمان ابتدا، وہ وہی شروع سے ہی، با استعداد قوی، بڑی صلاحیت، قوی صلاحیت، و ہمت عالی اور بلند ہمت، وہ ذہن توانائی کے داشت، اور ایک توانا اور قدرت مند ذہن جو وہ رکھتے تھے. بے سرعت مدارج علمی را پشت سر گزاشت، اسپیڈ سے علمی سطحوں کو، مراحل کو پشت سر گزاشت، پیچھے چھوڑا. یعنی بہت جلدی سے اسپیڈ کے ساتھ انہوں نے علمی مرتبوں کو حاصل کیا. وہ شروع بے تدریس کرد، اور پڑھانا شروع کر دیا. وہ از محضر اساتیدی چون آیت اللہ بحر العلوم استفادہ کرد، انہوں نے آیت اللہ بحر العلوم جیسے اساتید استادوں کے حضور میں استفادہ کیا، علم حاصل کیا. وہ در سال 1205 اور 1205 میں بے درجہ اجتہاد دستیاب، درجہ اجتہاد پر پہنچے. سپس مجتہد بن گئے. سپس ہمراہ پدر بزرگوارش، اس کے بعد اپنے پدر بزرگوار کے ساتھ بے اطباط عالیات مشرف شدن، اطباط عالیات کے لیے مشرف ہوئے، یعنی کربلا وغیرہ کی زیارتوں سے، نجف کربلا کی زیارتوں سے مشرف ہوئے. وہ مراتب عالیہ تحصیلات حوزویرہ در آنجا گزران، اور تحصیلات حوزوی دینی مدرسے کی جو تعلیمات ہیں اس کو، عالی تعلیمات کے مراتب کو وہیں پہ گزارا، یعنی نجف وغیرہ. ہنوز بیش از 4 سال از اقامت و در نجف اشرف نمی گزر، ابھی بیش از 4 سال، 4 سال سے زیادہ نجف کے اندر ان کے ٹھہرنے کے دن نہیں گزرے تھے کہ بخاطر وفات پدر بزرگوارش، بخاطر وفات پدر بزرگوارش، اپنے محترم پدر کی انتقال کی وجہ سے، موت کی وجہ سے بے کاشان باز گشت، کاشان پلٹ آئے. وہ بے جائے پدرش، اور اپنے والد کی جگہ مسئولیت ادارے حوزے علمیہ، حوزے علمیہ یعنی مدرسہ دینی تعلیم کا جو مدرسہ، اس کے مسئولیت، اس کو چلانے کی مسئولیت
تدریس پڑھانا اور خدمت بے مردم آن سامان، اور اس سرزمین کے لوگوں کی خدمت کو بے عہدے گرا، اپنی ذمہ داری پہ لیا۔ ملا احمد نراقی دربین علماء قرن اخیر، ملا احمد نراقی آخر کی صدی کے علماء کے درمیان نسجائے گاہ خاصی برخوردار خاص مقام رکھتے ہیں۔ وہ در علوم مختلف، انہوں نے مختلف سبجیکٹ میں جیسے فقہ، اصول، علم حدیث، علم رجال، درایا، ریاضیات، میتھمیٹک، نجوم جانتے ستاروں کا علم، حکمت، کلام، اخلاق، ادبیات و شعر، ایسٹرولوجی، پہلے سرآمد عالمان زمانے خود بود، اپنے زمانے کے سرآمد لوگوں میں سے تھے، عالموں میں سے تھے، یعنی اول درجے کے۔ ہوش سرشار، زبردست ہوشیاری، عمق تحقیق، ریسرچ میں ان کی گہرائی، وسعت جستجوگری، تحقیق کے اندر ان کی وسعت، وہ عنایات خاص الہی، اور اللہ کی خاص عنایتیں، پورا دربین دانشمندان شیعہ، انہیں علماء شیعہ کے درمیان بے عنوان فقیہی کم نظیر یعنی جن کی مثال کم ہو، ایسے فقیہوں کے عنوان سے مشہور ساختیار مشہور کیا ہے۔ وہ از ہمان دوران جوانی، انہوں نے اسی جوانی کے زمانے سے ہی وظیفے سنگین مرجع ہیں جن کی طرف لوگ رجوع کرتے ہیں، یعنی فتوے دینے والے، ان کے یہ بڑا سنگین اور وزنی ذمہ داری کو، وہ رہبری مردوں میں کاشان، اور کاشان کے لوگوں کی رہبری کو، سرپرستی کو، وہ قسمت ہے وسیع از ایران کے ایک بہت بڑے حصوں میں کی ذمہ داری بر عہدے داشت، اپنی ذمہ داری پہ رکھتے تھے۔ ایشان تعلیفات زیادی در علوم مختلف داشتے، ان کی مختلف سبجیکٹ میں بہت سی تعلیفات کتابیں لکھی ہیں انہوں نے، کیا جان جملے ان کتابوں میں سے کچھ کتابیں بسیار ارزشمند، بہت ارزشمند قیمتی کتاب معراج السعادہ در اخلاق، معراج السعادہ اخلاق کے موضوع پر، مثنوی تقدیس حکایتوں میں اور نصیحتوں، اخلاقی نصیحتوں کے بارے میں، وہ کتاب خزائن کا نام بورڈ، ان کتابوں کا نام گنایا جا سکتا ہے اہم تالیفات میں سے جو انہوں نے لکھی ہیں۔ ان ستارے فروزان علم و اخلاق، یہ علم اور اخلاق کا چمکتا ہوا ستارہ در 22 ربیع الثانی مہینے کی 23 کو سال 1245 1245 ہجری قمری، ابھی کتنی چل رہی؟ 1400 کچھ چل رہی ہے نا، 1434 یا 44 چل رہی ہے، 200 سال ہو گئے تقریباً۔ در کاشان چشم از جہان فروبست، کاشان میں آنکھوں کو کھولا، فروبست بند کیا، یعنی آنکھوں کاشان میں انتقال فرمایا۔ وہ در نجف اشرف میں، در کنارے بارگاہ امیر المؤمنین، نجف یعنی ایران میں دفن نہیں ہوئے، یعنی انتقال کہاں ہوا؟ ایران میں، کاشان میں، لیکن عراق لے کے گئے، یعنی در نجف اشرف میں، در کنارے بارگاہ امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام، نجف اشرف میں بارگاہ امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کے نزدیک بے خاک سپردے شد، خاک سپردے گئے، یعنی خاک یعنی دفنائے گئے۔ متوجہ شدی دوستان؟ درس درس چندوں خیلی جالی بس، این حکایات خیلی جالی بس، بلے صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ انشاءاللہ دوستان موفق و مؤید باشید، مراقب خودتان باشید، خدا نگهدار شما۔ حتما دوستان کتاب کار بنویسید، متن بخوانید و تکرار کنید۔